اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. درود پڑھیں میں. حضرات سامعین، سادات ہو گئے سادات، سورۃ زمر کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کی تلاوت کی ہے، چند لمحات کے لیے زحمت دینا چاہتا ہوں. پوری تقریر میری قرآنی آیت پر ہے. میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں احادیث پڑھوں تو پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے امام نے نہیں کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اللہ اس آیت میں براہ راست اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اور مخاطب کا ارشاد فرما رہا ہے فبشر کے بعد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. میرے حبیب مبارک دو. اللہ جس کو مبارک دے وہ کتنا خوش نصیب ہو. میرے حبیب مبارک دو میرے بندوں کو. کن بندوں کو؟ جو بات ہر ایک ہی سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہو. بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے. اگر مسلمانوں کو قرآن کافی ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی مانو نا. میرا جملہ کھا گیا. میں نے کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہو. اگر تم اللہ کو بھی مانتے ہو تم اللہ کی بھی مانو، اللہ کی بھی مانو. اللہ تمہیں کہتا ہے بات ہر ایک ہی سنو لیکن پیروی اس کی کرو جو سب سے افضل ہو. اولئک الذین ہداہم اللہ. میں اللہ ایسے بندوں کو ہدایت کرتا ہوں. میں نے ہر ایک کا ٹھیکہ نہیں لیا، میں ہدایت کروں گا اس کو جو بات ہر ایک کی سنے اور پیروی کرے افضل کے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ. اور وہی صاحبان عقل ہیں، وہی صاحبان عقل ہیں. پتہ چلا جو افضل کو چھوڑ کر مفضول کی پیروی کرے وہ خدا کی نظر میں بے وقوف ہوتا ہے.
اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ افضلیت کا دار و مدار کیا ہے؟ تو پورے قرآن میں 4 آیتیں مجھے بڑی کہ افضلیت کا دار و مدار سب سے پہلے سورۃ زمر میں ارشاد ہوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. میرے حبیب کو کہہ دو کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سارے برابر، سارے برابر. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کو کہہ دو کہ عالم جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، لیکن میرے حبیب یہ بات وہ سمجھیں گے جن کو عقل ہوگا. پتا چلا جو کہے چاروں یہ سے اس سے بڑھ کر کو بے وقوف ہے نہیں. افضل کا دار و مدار، افضل کا دار و مدار علم، افضل کا دار و مدار علم. اور میرے مولا علی نے فرمایا اصول کافی کی پہلی جز میں لقد اوتیت خصالا ما سبقنی الیہا احد قبلی. اللہ نے مجھ علی کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو ایسی فضیلت نہیں عطا کی. اللہ نے مجھ علی کو اللہ نے مجھ علی کو اللہ نے مجھ علی کو ایسی فضیلت عطا کی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں کی. کون سی فضیلتیں؟ علمت من آیا، اللہ نے مجھے موت کا علم دیا ہے. اللہ نے مجھے موت کا علم دیا ہے. مجھے پتا ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس جگہ دفن ہوگا. وہ بھلا اللہ نے مجھے مصیبتوں کا علم عطا کیا ہے. والانصاب، اللہ نے مجھے حسب اور نسب کا علم عطا کیا ہے. اللہ نے مجھے حسب اور نسب کا علم عطا کیا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کون حلالی ہے کون حرام ہے. اب بڑا جملہ ہے مکننی، میرا مولا مکننی فیہ بعلمہ، میں علی اللہ کے علم کی قدرت ہوں. میں علی اللہ کے علم کی قدرت ہوں. سارے کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ کی قدرت کا نام ہے علی. جو اللہ کی قدرت کو دیکھے اس کو علی دیکھنا چاہیے. پہلا ہے افضل کا علم، افضل کا علم. دوسری سورۃ الحجرات میں ارشاد ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اگر کوئی فضیلت والا ہے تو صاحب تقوی. دوسری فضیلت تقوی، دوسری فضیلت تقوی. میں حیران ہوں مولانا مودودی پر، اللہ ہو سکتا ہے کہ راضی ہو جائے. یعنی مولانا مودودی نے میرے تفسیر قرآن میں لکھا کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا حضرت تقوی کیا ہے؟ یا حضرت تقوی کیا ہے؟ حب علی تقوی، علی کی محبت تقوی ہے. علی کی محبت ہے تقوی، علی کی محبت ہے تقوی. گھبرا تو نہیں گے؟ تھکا ہوا ہوں لیکن پڑھوں گا، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ رسول علی کی محبت ہے تقوی. جس کی محبت تقوی ہوگی وہ خود کیا ہوگا؟ جس کی محبت ہو تقوی وہ خود کیا ہوگا؟ اب آئیے چلتا ہوں پھر قرآن ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الفتح میں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین کلمۃ التقوی. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی والزمہم کلمۃ التقوی. اللہ نے تسکین نازل کی رسول پر، اللہ نے تسکین نازل کی مومن پر. او مومن جو 24 گھنٹہ کلمہ تقوی سے ساتھ رہتے ہیں، 24 گھنٹہ ہماوت
یہ کرم تقویٰ ہے کیا؟ یہ کرم تقویٰ ہے کیا؟ آئیے پہلے اپنی کتاب سے بہار انوار میں میرے مولا علی کا فرمان نہن کرم تقویٰ اساں 14 ہم 14 اللہ کی تقویٰ ہم 14 اللہ کے کلمت و تقویٰ مسل اعلیٰ ہم 14 مسئلے اعلیٰ ہم 14 مسئلے اعلیٰ گھبرا گئے خیال ہم 14 مسئلے اعلیٰ ہیں حجت العظمیٰ ہم 14 اللہ کی حجت عظمیٰ ہیں پھر عروۃ الوثقیٰ ہم 14 اللہ کی مضبوط رسی ہیں یہ ہیں کرم تقویٰ اور حدیث قدسی میں کیا ہے مسلمانوں پر کتاب لکھا کہ اللہ نے رسول کو کہا یا رسول اللہ ان علی رایت الہدا اے میرے حبیب علی ہدایت کا جھنڈا علی ہدایت کا پرچم ہے علی ہدایت کا پرچم ہے نور لمنتان اور نور ہے ان کے لیے جو میری اطاعت کرتے ہیں وہی کلمت التی الزمتا المتقین اور علی متقین کا کلمہ ہے جزء کلمہ نا جزء کلمہ علی متقین کا کلمہ علی متقین کا کلمہ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے مسلمان بھائیوں علی ہے کہ متقین کا کلمہ جزء کلمہ نا کل کلمہ ارے علی ہے کل علی ہے کل علی ہے کل کلمہ علی ہے کل کلمہ کل کلمہ ارے جس کلمے میں کلمہ نہ ہو جس کلمے میں کلمہ نہ ہو پیروی کہو کس کی پیروی کرے مسلمانوں کہو تو میں 15 آیت پڑھوں 5 منٹ میں 5 منٹ میں 15 آیت پڑھوں یا اللہ کسی پیروی کرے آدھر افضل کی مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں تمہارے جن کو مانتے ہو ان کی ہم پیروی کریں قرآن کہتا ہے سورۃ الدر فلا ولا تطمئنوا آسمانوں کو پورا گناہگار کی پیروی مت کرو گناہگار کی پیروی مت کرو کافر کی پیروی مت کرو گناہگار کی پیروی مت کرو مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ جن کو تم مانتے ہو ایک بھی معصوم ہے کیا وہ گناہگاریں تھے ارے جو ایک گناہ کرے اس کی تو پیروی حرام ہے تو جو 40 سال کافر ہے کون بے وقوف ہے جو ان کو مانے گا سورت احزاب شرم لا تطع الکافرین المنافقین کافروں کی اطاعت مت کرو منافقین کی اطاعت مت کرو کافروں کی اطاعت مت کرو منافقین کی اطاعت مت کرو یا اللہ کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا یہ منافق ہے ہم آدھے نشان میں بتاتا ہوں نشان میں بتاتا ہوں نشان میں بتاتا ہوں ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران وما اصحابکم یوم التقى جماعۃ اللہ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ نے جنگ عہد کیوں کرائی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنگ عہد کیوں کرائی تو کہا اللہ نے کہا کیوں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ اللہ دنیا کو بتلا دے کہ کون ہے جو میدان جنگ میں لڑ کر مومن بنتا ہے اور کون ہے جو بھاگ کر منافق بنتا ہے پتا چلا جو بھی جنگ سے بھاگا وہ مومن نہیں وہ منافق جو بھی بھاگا جو بھی جنگ سے بھاگا وہ ہے منافق ارے ایمان سے بتاؤ میرے دوستو مرید کے مذہب کا پتہ چلتا ہے مرشد کے مذہب سے اگر علی بھاگا تھا ان سے تو کافر ہم ہیں اگر علی جگہ سے بھاگا تھا تو کافر ہے اور کوئی اور بھاگا ہے نام بخاری میں ہے یہ بھی بتلایا کہ ہم
کی طرح بھاگے تھے. سورت ہود میں ارشاد ہوا. آج کا نمبر ہے 113. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. رکوع مصدر ہے. جو پہلے کافر رہ چکے ہیں ان سے محبت نہ کرنا. جو پہلے کافر رہ چکے ہیں, جو پہلے کافر رہ چکے ہیں ان سے محبت نہ کرنا, ان سے قرض نہ مانگنا, ان سے پناہ نہ مانگنا. میرے حبیب اگر تم نے ایسا کیا تو جہنم. اب یا سعد کو بچاؤ یا ابو طالب کو مانو. اب یا سعد کو بچاؤ یا ابو طالب کو مانو. میرے حبیب جو پہلے کافر رہ چکے ہیں ان سے محبت نہ کرنا, ان سے پناہ نہ مانگنا, ان سے قرض نہ مانگنا. رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے, ساری زندگی قرض مانگا ابو طالب سے. تو جو پہلے کافر رہ چکے ہیں بتاؤ پہلے کافر تھے یا نہیں؟ اگر کافر نہیں تھے تو پھر تلوار لے کر رسول کو قتل کرنے کے لیے کیوں آئے تھے؟ جو پہلے کافر رہ چکے ہیں ان سے نہ محبت کرنا, نہ قرض مانگنا, نہ پناہ مانگنا. ایک جملہ کہاں ہے تو سورۃ صاحب کا وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ذکر کرو اسماعیل کا, یسع کا اور ذی الکفل کا, کیونکہ وہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں, میرے چنے ہوئے بندے. بھائی اسماعیل تو نبی, یسع تو نبی, یہ ذی الکفل کون ہے؟ یہ ذی الکفل کون ہے؟ یہ ذی الکفل کون ہے؟ تفسیر میں لے کر آیا مسلمانوں کا بڑا تفسیر جو چھپوایا تھا سعودی عرب میں. یہ ذی الکفل کون تھا؟ یہ اللہ کا میں چنا بندہ, ایک مومن تھا. یہ مومن تھا, ایک غریب مومن تھا. اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل انبیاءوں کو قتل کر رہے تھے تو ایک رات ایک نبی کو پناہ دی تھی. ایک رات جس نبی کا قرآن میں نام نہیں, ارے جو اس کو ایک رات پناہ دے وہ تو مومن, تو جو ساری زندگی رسول کو پناہ دے وہ کتنا بڑا مومن ہوگا. گھبراؤ نہیں, نعرہ حیدری, دونوں ہاتھوں سے نعرہ حیدری. توجہ ہے جا کر رسول کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کی بھی مانو, رسول کی بھی مانو, خدا کی بھی مانو. اللہ فرما رہا ہے سورۃ المجادلہ میں, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم. میرے حبیب یہ ناممکن ہے, میرے حبیب یہ ناممکن ہے کہ مومن بھی کہلوائے. یہ ناممکن ہے میرے حبیب, یہ ناممکن ہے, یہ نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی کہلوائے اور آپ کے اور میرے مجھ سے دشمن بھی کرے. آپ کے اور میرے دشمن سے یہ ناممکن ہے. میرا حبیب یہ ناممکن ہے کہ مومن بھی کہلوائے اور پھر میرے اور آپ کے دشمن سے محبت بھی کرے, چاہے وہ دشمن اس کا باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, رشتے دار ہو. شاید میرے حبیب یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ میں مومن بھی ہوں اور پھر محبت کرے آپ کے دشمن سے, میرے دشمن سے. ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ دشمن اس کا باپ ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے رشتے دار ہو. اب پھر فتویٰ لگاؤ, آؤ قرآن کو مانو, ہم قرآن کو مانو, قرآن کی تو مانو نا.
قرآن کہتا ہے جو رسول اور اللہ کا دشمن ہوگا، محمد کے رسول کا دشمن ہوگا، اس سے کوئی مومن محبت نہیں کر سکتا، کوئی مومن محبت نہیں کر سکتا، چاہے وہ دشمن، وہ اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو۔ رسول نے ساری زندگی کی محبت کی ابو طالب سے، رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے۔ یا تو رسول کو چھوڑو یا تو قرآن کو نہ مانو، یا پہلے جناب ابو طالب کو ماننا پڑے گا۔ آواز آئی سورۃ القلم میں، گھبرا تو نہیں گئے؟ 7 آیت سورۃ القلم میں شاد ہوا، فلا تطع المکذبین، ان کی اطاعت مت کرو جس نے رسول کو جھوٹا کہا، بڑا بڑا تھا کھا گئے، اس کی پیروی مت کرو جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی لیکن اس کو دشمنا، ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء، ان کی پیروی مت کرو جو رسول سے عیب نکالتا ہے، اس کی پیروی مت کرو جو رسول سے عیب نکالتا ہے، اس کی پیروی مت کرو جو پست ہو، کمینہ ہو، مناع للخیر معتد اثیم، اس کی پیروی مت کرو جو علی علی کرنے سے روکے، اس کی پیروی مت کرو جو علی کرنے سے روکے، اس کی پیروی مت کرو جس کے نہ ماں کا پتہ ہو نہ باپ کا پتہ ہو۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ آج پہنچ رہی ہے سورت فی افضل کا دامدہ علم پر تقوی پر، تیسری آیت پر سورت سجدہ کی آج بیٹھا، اب من کان مومن کمن کان فاسقن لا یستوون، کیا مومن اور منافق، مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز۔ قرآن میں ایک آیت بتاؤ اس میں اللہ نے کہا کہ یہ دونوں برابر، تو مطلب چھوڑ دو۔ کیا مومن پتا چلا افضل کا دار مدار ایمان، افضل کا دار مدار ایمان، ایمان پورے قرآن حکیم میں مسلمانوں سے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، مسلمان بھائیوں پورے قرآن حکیم سے مجھے ایک آیت بتاؤ، پورے قرآن حکیم سے جن کو مانتے ہو ان کو ثابت کرو کہ یہ مسلمان تھے، تو مطلب چھوڑ دو۔ پورے قرآن حکیم سے صرف یہ ثابت کرو کہ جن کو مانتے ہیں مسلمان تھے، جب مسلمان ہی نہیں تھے، جب مسلمان ہی نہیں تھے تو ماننا کس کا؟ ماننا کس کا؟ ماننے کو تو ان کو جو مومن ہوگا، جب مومن نہیں تو امیر مومن کہے گا۔ اسی لیے رسول نے خندق میں کہا تھا من لہذا القلب، ہے کوئی جو کتے کے مقابلے میں جائے، ہے کوئی جو کتے کے مقابلے میں جائے، یا اللہ ہے تیرا حبیب خلق عظیم کا صاحب یہ ایک کافر کو کر رہا ہے، کتا کتا۔ اس نے کہا آج میں نے بتا کہ جو بھی جب بھی نبی کے دروازے پر زور سے بات کرے سمجھنا وہ کتا ہے۔ جو بھی نبی کے دروازے پر زور سے بات کرے سمجھنا وہ کتا ہے، کوئی بھی ہو جب بھی آئے۔ اور بہتر ایمان کل ہو یا کفر کل، علی کے لئے کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے جائے، کل کا کل ایمان 80% نہیں، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے۔ رسول کی مانو مانو، رسول کو مانتے ہو تو رسول کی مانو نا۔ رسول نے فرمایا علی جا رہا ہے، علی ہے کل ایمان، جا رہا ہے کل کفر مقابلہ، ابھی یا کبھی، ابھی یا کبھی، ابھی یا کبھی جو بھی علی کے مقام میں جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ابھی یا کبھی، ابھی یا کبھی جو بھی علی کے مقام میں جائے سمجھنا یہ کفر ہے، جو مانے وہ ہے کافر، جو کفر کو مانے وہ کافر۔
افضل کرتا ہوا قرآن نے بڑھ کر کہا سورۃ النساء کے 95 میں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت عطا کی ان کو جو میدان جنگ میں لڑتا ہے، ان پر جو بھاگ جاتا ہے، ان پر جو بھاگ جاتا ہے، ان پر جو بھاگ جاتا ہے، القاعدین درجہ، جو جنگ نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا چھوڑا؟ کہا تو سب کچھ دیا کہ اللہ نے فضیلت عطا کی اس کو جو میدان جنگ میں لڑتا ہے، جانی اور مالی قربانی دیتا ہے، ان پر جو بھاگ جاتے ہیں۔ پتہ چلا جہاد ہے عدد کی نشانی۔ ہم تو مسلمانوں بھائی، تمہیں ہمیں بددعا کرو، تمہیں ہمیں بددعا کرو، ہم تمہیں دعا دیتے ہیں، ہمیں تمہیں بددعا دو، ہمیں تمہیں بددعا دو، ہمیں بددعا دو، یا اللہ ہم تمہیں دعا دیتے ہیں، یا اللہ قیامت میں جہاں ابو سفیان ہو وہاں ہمارے بھائی، یا اللہ قیامت میں جہاں ہمارے بھائی ہو وہاں ابو سفیان ہو، ابو سفیان کا خاندان ہو، تم ہمیں بددعا کرو، یا اللہ جہاں قیامت میں ابو طالب ہو وہاں شیعہ ہو، جہاں قیامت میں علی ہو وہاں شیعہ ہو، جہاں حسن حسین ہو وہاں شیعہ ہو۔ اسی لیے جو اس نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ عربی میں جو ضربتن، ذرا ری پر پہ زبر، ضربتن یہ ہے ضربتن، ضربت مانا بار بار مارنا، ضربت مانا اشارات کرنا، حق دینا۔ دین نام ہے علی کی حرکت کا، دین نام ہے علی کی حرکت کا۔ ارے جب کائنات علی کے حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ایرا غیرہ علی کے ذات کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ضربت علی ہے تین سے بابا کے اسلام، علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے، علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے۔ کیوں؟ فہی اصل، یہ اصل ہے۔ وعبادت ثقلین فرض علیہ، روزہ، نماز، حج، زکات یہ شاخیں ہیں۔ علی ہے اصل، علی ہے جڑ، علی ہے جڑ، علی ہے جڑ۔ میرے دوستو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، دیکھو آج میں یہاں آیا، مجھے سید نے کھانا کھلایا، میں نے کھانا کھایا اور کہا پلیٹوں کو، پلیٹیں میں تمہارا شکر گزار ہوں، پلیٹیں میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کسی نے کہا کہ بلا اس کا شکر ادا کرتے ہو اور شیرازی صاحب کی گلا کرتے ہو؟ میں نے کہا اس کا نام نہ لو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہا اگر وہ نہ ہوتا تو تمہیں اچھا کھانا کون کھلاتا؟ کہ تمہیں پلیٹ کھول دیتا۔ پتہ چلا اگر میں پلیٹوں کا شکریہ ادا کر کے ظہور سید حسن شاہ شیرازی کی قیمت کروں تو میں ہوں نمک حرام۔ ارے جو کھانا کھلائے اس کی کہوں قیمت، کھانے کی کرو تعریف تو میں میرے نمک حرام۔ ارے تم نماز ہے علی کی وجہ سے، روزہ ہے علی کی وجہ سے، حج ہے علی کی وجہ سے۔ جو کھانا کھا کر اور برتنوں کا شکریہ ادا کرے اور مال کا کرے قیمت تو وہ نمک حرام۔ تو جو نماز پڑھے علی نہ کہہ سکو بڑا نمک حرام ہے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے یہی سبب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ افضلت کی میرے مولا علی میں
میرے مولا علی میں اللہ نے دو فضیلتیں ایسی عطا کی جو کسی کو نہیں. میرے مولا علی میں اللہ نے دو فضیلتیں ایسی دی ہیں جو کسی نبی میں نہیں. کسی نبی پر اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. کسی نبی پر گھبرا گئے. کسی نبی پر اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. اللہ کا پہلا نام ہے علی. اللہ کا پہلا نام علی اور رکھا میرے مولا علی پر. اللہ کا پہلا نام علی اور رکھا میرے مولا علی پر. اللہ نے رکھا. کسی نبی کا نام اللہ نے رکھا. اپنا نام رکھا. اپنا نام رکھا تو میرے مولا علی سے. اللہ کا پہلا نام علی. اللہ کا پہلا نام علی. اللہ کا پہلا نام علی. دوسرا کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں. کسی نبی کی بطول بیوی نہیں. کسی نبی کی بطول بیوی نہیں. جناب علی کے گھر میں بطول. قرآن میں بطول ہیں تو جناب مریم بطول, جناب زہرا بطول. یا اللہ, لیکن بغیر شوہر کے اللہ نے مریم کو بیٹا عطا کیا. علی کو سوچو عقل سے باہر آ کر. علی کو سوچو فطرت سے باہر آ کر. علی ایسے سمجھ نہیں آئے گا. علی کا نام اللہ نے کہا. علی اپنا نام رکھا. اپنا نام رکھا علی. اپنا نام رکھا. تمام انبیاءوں کے نام اللہ رکھے لیکن اپنا نام کسی نے نہیں رکھا. اپنا نام رکھا علی پر. اپنا نام رکھا علی پر. علی ہے اللہ کا نام. دوسری فضیلت علی کے گھر میں بطول. اللہ دوسرا مسعود پیدا کرتا, جناب مریم کی شادی ہو جاتی. لیکن اگر کوئی نبی جناب مریم سے شادی کرتا تو پھر یہ تو کہہ سکتا تھا نا, یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بطول ہے. اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی نبی علی سے ہمسرنگ کرے. اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی نبی علی کی ہمسرنگ کرے. ارے جب نبی علی کی ہمسرنگ نہیں کر سکتا تو بھگوڑے کیسے ہمسرنگ کر سکتے ہیں؟ گھبراؤ نہیں. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میرے دوستوں میں بھلو یاد رکھو کنٹریبیوشن بتاؤ. کیا علی کرتے ہیں. علی کو کیا کرے گا, کام بچائے گا. مجھے قسم ہے عزت کی, اگر آپ کا خیال ہے تو مجھے دو آیتیں پڑھنے دو. سورت نمل من جاء بالحسنت فلہو خیر منہا. سے قیامت میں خود نبی پریشان ہوں گے, خود علی پریشان ہوگا. پریشان شیعہ نہیں ہوں گے. پریشان وہ جس کا امام پریشان ہو, جن کا امام پریشان, جن کا مرشد پریشان. یہ تو سبب ہے قرآن. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. رسول تو قیامت میں دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا ان کے منہ کالے ہوں گے. جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا ان کے منہ کالے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول یہ کون ہوں گے, اللہ کو مانتے ہوں گے لیکن جھوٹ بولا تھا منہ کالے. کہا یہ وہ ہوں گے جو امام نہ تھے امام کہلوایا. جو امام نہ تھے لیکن امام کہلوایا. اے جب مرشدوں کا منہ کالا تو مریدوں کا کیا حال ہوگا؟ گھبرا گئے شاید. بڑا نعرہ حیدری. جب مرشد کا منہ کا یوم تب وجوہ قیامت میں کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو چودھری کی شان سے, اور کچھ وہ ہوں گے جن کے موقع ہوں گے. قرآن موقع ہوں گے. جن کے منہ کالے ہوں گے ایک دوسرے دیکھیں گے تمہارا منہ کالا. یا اللہ تم نے ہمارا منہ کالا کر دیا. آزائی قد کفرتم بعد ایمانکم. تم مبارکیں دے کر پھر گئے تھے.
تم مان کر پھر گئے تھے تو ارشاد من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس نے ایک خاص نیکی اس کا اسی دنیا میں بہتر ہوگا، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ یوم القیامہ، اور قیامت میں وہ ہر پریشانی سے دور ہوں گے، قیامت میں وہ ہر پریشانی سے دور، ہر پریشانی سے ارے جب ایک جو نیکی کرتا اس کو پریشانی نہیں، لیکن خاص نہیں، جو ایک نیکی خاص کرتا اس کو پریشانی نہیں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور اس نے خاص برائی کی اس کو اوندھے میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ آپ نے حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پڑ سکتی، وَبُغْضُهُ سَیِّئَةٌ، اور علی سے بغض رکھنا ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے۔ نعرہ حیدری، گھبرا نہیں، مجھے کچھ کہنا ہے، مجھے کوئی قریب کہنا ہے، یہ نہیں میرے بھائی اٹھو نہیں، کچھ مجھے کہنے دو، میں قریب آ کر حوالہ کرتا ہوں، یہ افضل ہے، افضل وہ ہیں علی جیسا آپ نے بتاؤ، خود رسول نے فرمایا یا علی اللہ نے مجھے 3 فضیلت ادا کی، آپ کو بھی، لیکن یا علی اللہ نے آپ کو 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جس میں میں شریک نہیں، تو لا شریک نہیں۔ یا علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھے بھی عطا نہیں کی، یا کون سی؟ جتنے منار کتاب اٹھا کر دوں گا یا علی اوتیت سہرا مثلی ورحمتنا مثلی، اے علی اللہ نے تجھے مجھے جیسا سسر عطا کیا ہے، اوروں کو تو عطا نہیں کیا، مجھے بھی نہیں، اوروں کو یا علی اللہ نے تجھے مجھے جیسا سسر عطا کیا، ایسا سسر جو اوروں کو تو نہیں مجھے بھی نہیں، اوروں کو اگر کوئی اور داماد ہوتا تو کہتا کہ میں بھی داماد ہوں، ارے جب تمہارے داماد کو ہی پتا نہیں تو پھر اہل غیرے کو داماد کیوں بناتا ہے؟ بہوتی جزاؤ جتن سکتی قتل مثل بیٹی، یا علی اللہ نے تجھے مجھے سی بیٹی صدیق عطا کی ہے، اوروں کو تو عطا نہیں کہ مجھے بھی نہیں، پتا چلا صدیقہ رسول کی بیٹی ہے، بیوی نہیں، صدیقہ رسول کی بیٹی ہے، بیوی نہیں، بہوتی حسن حسین رسول کا محمد صلی، یا علی اللہ نے تجھے حسن حسین جس سے بیٹے عطا کیے، مجھے اسے بیٹے نہیں عطا کیے، تو جب 3 فضیلت تمہیں علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہم پھر کیسے مانیں؟ ہم کیسے؟ یہی تو سبب تھا کہ جنگ جمل میں جب علیہ السلام نے اونٹنے کی ٹانگیں کاٹی، جنگ جمل میں اب میں دیکھتا ہوں آپ کا امتحان لیتا ہوں، جنگ جمل میں جب علی نے اونٹنے کی ٹانگیں کاٹی تو کہا یا علی تو جانور تھی، آپ نے فرمایا یہ اونٹ نہیں تھی، یہ شیطان کتنی مطابقت ہے باپ اور بیٹے میں، سارے خاموش ہو، یا علی اونٹنی کی ٹانگیں کیوں کاٹی؟ کہا یہ شیطان ہے، تو کتنی مطابقت ہے بیٹی میں اور باپ میں، باپ پر شیطان سوار، بیٹی خود شیطان پر سوار، نعرہ حیدری، کتنی مطابقت ہے باپ اور بیٹی میں کہ بیٹے باپ پر شیطان سوار، خود شیطان پر سوار۔ تو میں عرض کر رہا تھا میں دوستوں میں بزرگوں جہاں میرے آج آ رہی ہے، جہاں میں آج ہے اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ سبحانہ جس نے توبہ کی، جو ایمان لے کر اور جس نے تھوڑی
تھوڑے سے اس نے تھوڑے سے فرق کی. میں اللہ ان کے برائیوں کو تبدیل کر دوں گا نیکیوں میں. میں اللہ ان کی برائیوں کو تبدیل کر دوں گا نیکیوں میں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ خبر ہے کیا آواز نہیں آ رہی کیا؟ جس نے توبہ کی جو ایمان کرایا، اس نے تھوڑے سے عمل صالح کی، اس نے تھوڑے سے عمل صالح کی، تھوڑے سے میں اللہ ان کی برائیوں کو تبدیل کر دوں گا نیکیوں میں. برائیوں کو یا اللہ تو قادر بدل کرے. ہمارے 8 امام نے پوچھا ہاں یہ بات صاحب نے پوچھی حبنا اہل البیت یکفر الذنوب ویضاعف الحسنات. یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، نیکیوں کو بڑھاتی ہے، کو بڑھاتی ہے. اسی لیے زرارہ کرتا کہ میں جو امام باقر کی خدمت میں گیا تو امام فرما رہے تھے بنی الاسلام علی 5 اشیاء. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ نے 5 چیزوں کو واجب کیا ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایت. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: نماز پر، زکوٰۃ پر، حج پر، روزے پر اور ولایت پر. ای شیء من افضل. تو حضور نے کہا مولا پھر تمام سے افضل کون ہے؟ ان 5 چیزوں سے افضل کون ہے؟ ان 5 چیزوں سے افضل کون ہے؟ قال الولایت افضل. کہا الولایت جو ہے افضل ہے. ولایت افضل کیوں؟ انہا مفتاح، یہ 5 کی چابی ہے. علی کی ولایت نماز کی چابی ہے. علی کی ولایت نماز کی چابی ہے. اب مسلمانوں نے حدیث بتائی الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز جنت کی چابی ہے. نماز ہے جنت کی چابی. جنت کی چابی نماز، اور نماز کی چابی علی کی ولایت. نماز کی چابی جنت کی چابی ہے نماز، اور نماز کی چابی ہے علی کی ولایت. ہاں حدیث قدسی سورہ کافی سے پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میں نے تم پر نماز فرض کر دی لیکن حالت سفر میں کثر، میں نے تم پر حج واجب کیا لیکن اگر استطاعت ہے تو کرو. میں نے تم پر زکوٰۃ واجب کی لیکن اگر استطاعت ہے تو روزے رکھے. لیکن حالت بیماری میں. لیکن علی کی ایسی ولایت ہے جس میں کوئی کمی نہیں، چاہے سفر میں ہو چاہے گھر میں ہو، چاہے ڈوبتے ہو چاہے مرو. علی کی ولایت تم پر فرض ہے، علی کی ولایت تم پر فرض ہے. اسی لیے تو غدیر میں رہا یا صحیح تبلیغ نہیں کرتے. نماز کی تبلیغ قرآن میں مجھے ایک لفظ دکھاؤ نماز کے لیے، میں مجھے چھو دوں. نماز کے لیے تبلیغ ایک مرتبہ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے حبیب پہنچا دو، بلغ تبلیغ کرو جو تم پر اللہ نے نازل کیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہاری رسالت کو آج ختم. اس کا مقصد یہ ہوا کہ میرے حبیب 23 برس میں آپ نے اپنی رسالت کی تبلیغ کی ہے. آج میری رسالت کی تبلیغ کرو. اور کہا من کنت مولاہ فہذا مولاہ. اور یہ شرع اسلام علامہ ہلی، محقق ہلی جو ہلی کے استاد، وہ کہتا ہے امر النبی ان یؤذن یوم الغدیر ویضاف شہادت بولایت العلی. ابو داؤد اٹھو آذان دو، اور آج آذان میں علی بن ولی کی شہادت ہو. آج آذان میں علی
کی ولایت کی کہ آج آزان میں علی کی ولایت کی، اٹھو آزان دو، اٹھو آزان دو. اور جب آزان دی اور کسی نے اعتراض کیا تو ففیما ہونا ففیما کنا، اگر علی کی ولایت پھر ہم کٹھے کیوں ہیں؟ ہم کٹھے کہاں کیوں ہیں؟ آج ہے علی کی ولایت کی آزان، آج ہے علی کی ولایت کی آزان. پتا چلا اگر کسی کو علی ولی اللہ نہ کہنا تھا تو غدیر سے پہلے مر جاتے. اگر غدیر کے بعد ہو تو جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہ دے وہ آپ کی نمازیں بیکار ہیں. اور پھر بعد میں کہہ رہا ہوں تو بس یہ رسول اعلان کیا، آزان آئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہوئے. آج 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 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج میں نے تیرے لیے تیرے دین کو مکمل کیا. آج اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اپنی نعمت کو تمام کیا. پتا چلا علی اللہ کے نعمت کا ثواب، علی اللہ کے نعمت کا نام ہے، علی اللہ کی نعمت کا نام. نعمت کی معنی کیا ہے؟ نعمت کی معنی کیا ہے؟ نعمت معنی فائدہ، نعمت معنی انعام، نعمت معنی حق، نعمت معنی فضل. پتا چلا جس مذہب میں علی نہیں وہ مذہب حقہ نہیں ہے. جس نماز میں علی نہیں ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جس علی نے جس نماز میں جس دین میں علی نہیں ہے، جس دین میں علی نہیں ہے اس میں کوئی انعام نہیں ہے. جس دین میں علی نہیں ہے وہ دین حق نہیں ہے. جس دین میں علی وہ فضل ہے. جنت کا تعلق عدل سے نہیں، جنت کا تعلق فضل سے. پتا چلا جنت کی تمنا وہ کرے جہاں علی ہو. جہاں علی نہیں وہاں خدا کا فضل ہی نہیں ہے. خدا کے فضل کا نام علی ہے. خدا کے فضل کا نام. کیا کنٹریبیوشن، کیا جن کو تو مانتے کیا کنٹریبیوشن. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ. قرآن مصدق ہے کربلا، اور کربلا محافظ ہے قرآن. گھبرا گئے بھائی، کیوں گھبرا گئے؟ نہیں سمجھ سکتا، آج نہیں آ رہی. میں کہا جنگ بدر، جنگ بدر قرآن شاہد جنگ بدر میں اللہ نے ملاک کو بھیجا. جنگ بدر میں اللہ نے ملاک کو بھیجا اور جتنے ملاک سارے علی کی شکل میں، جتنے ملاک بھیجے علی کی شکل میں، علی کی شکل میں. تمہارا پیٹ کس نے پھاڑا ہے؟ علی نے. تمہارا کاٹ کس نے کاٹا ہے؟ علی نے. تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ علی نے. اللہ نے ملائکہ کو بھیجا علی کی شکل میں. اور جنگ بدر میں 45 کو قتل کیا علی نے، باقی کو قتل کیا 25 کو قتل کیا ملائکوں نے، 25 کو قتل کیا ملائکوں نے. تو پتا چلا میں دوستو کہ اللہ کو بھی علی کے شکل کے سوا اور کسی کی شکل پسند نہیں. تو پھر بھی تمہیں شیر سمجھنے ہیں، پھر بھی تمہیں شیر سمجھنے ہیں، پھر بھی تمہیں شیر سمجھنے ہیں. جب اللہ کو علی کی شکل کے سوا کسی اور کی شکل پسند نہیں تو ہمیں شیروں کو بھی علی کے سوا اور کسی کی شکل پسند نہیں. اور جب گھبرا گئے شاید نوجوانوں گھبراؤ نہیں. اب فلم تقتلوہم آئے سکے یا اسلام لڑے نے آئی تو ہے، یا اسلام لڑے تو آئے تو ہمیں ہمارے گھر میں فلم تقتلوہم تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا. جب کسی کو قتل ہی نہیں کیا تو مال غنیمت کا ایسا کیوں دو؟ ولیکن اللہ قتل، ان سب کو اللہ نے قتل کیا، ان سب کو اللہ نے قتل، ان سب کو اللہ نے قتل. اللہ نے کیا اللہ جنگ بدر میں لڑا تھا؟ اللہ لڑا تھا.
کہا اللہ لڑا تھا، لڑے تھے علی، قتل کیے تھے علی، اللہ بھائی علی کے قتل کرنا نہیں یہ میرا ہے۔ ارے جب علی کے قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا تو جب یا علی مدد کہتے ہیں تو یہ اللہ کے مدد کا نام ہے علی، علی کے اللہ کی مدد کا نام ہے علی، اللہ کی مدد کا نام ہے علی۔ میں صحابہ میں بیعت سنا ہے، سب دو جو مدد کرتا ہے۔ میرے دوستوں میں بزرگوں یاد رکھے، مجھے مزہ نہیں آیا، میں اس طرح کیا ہے دوستوں، یاد رکھو، یاد رکھو۔ اسی لیے ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ جو ہمارے فضائل کو چھپائے اس کو لعنت ہے، جو ہمارے القابوں کو چرا کر اپنے اوپر رکھے وہ ملعون ہے۔ ہاں ہمارے آٹھ امام نے فرمایا کہ ہمارے عزت کی عزاداری کو زندہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ غدیر کی حدیث کی طرح کوئی تمہیں کربلا نہ بنا دے۔ میرے دوستوں میں بزرگ یہی سب ہے کہ جب عصمت کے بدلے میں حسین آیا تو جناب سید زین نے فجر کی نماز پڑھی اور آئے اپنے بابا کے بابا یہ کیسا بچہ ہے، بابا یہ میرے بدن میں کیسا بچہ ہے۔ بابا جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو آواز ہے یا اماں انا عطشان، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ بابا جب میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں اسی بچی کا آواز آتا ہے یا اماں انا عریان، اماں میں تمہارا بے کفن بیٹا ہوں۔ بابا جب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں یا اماں انا ساکان، بابا میرے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا جائے گا، میں لاش پر گھوڑے دوڑا جائے گا۔ بابا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بابا 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 آزا یہ 3 دن کا بھوکا پیسا کربلا میں شہید ہو جائے گا، آزا پھر آپ ان کو کیا دیتے ہیں؟ بابا کو رونے والا ہوگا آپ ہوں گے کہ میں نہیں ہوں گا، علی نہیں ہوگا آپ نہیں ہوں گے۔ بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ اللہ نے فرمایا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھوں کو، جو حسین کے بوڑھوں کو روئے گا اور جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ کہا بابا آپ ان کو کیا دیں گے؟ آپ ان کو کیا دیں گے؟ حسن علی سے پوچھا یا علی آپ ان کو کیا دیں گے؟ علی حسن سے پوچھا بیٹا آپ ان کو کیا دیں گے؟ جناب سید نے کہا آپ دیں یا نہ دیں، آپ دیں یا نہ دیں، لیکن میں جن کے دروازے پر ننگے سر پہ جاؤں گی اور کہوں گی یا اللہ جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں زہرا نہیں جاؤں گی۔ اللہ رحمت اللہ علیہ قوم ظالم۔